یقین مانیے ایک دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا وہ مقصد پورا کر دیا، وہ چیز مجھے مل گئی۔ صرف ایک دن میں نے وظیفہ پڑھا اور اس مقصد کو ذہن میں رکھ کر میں نے وہ وظیفہ پڑھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وظائف کیوں اثر نہیں کرتے؟ سب سے بڑی غلطی جو لوگ کرتے ہیں وہ یہ دو غلطی ہے، ان دو غلطیوں کی اصلاح کیجئے، وظیفہ فوراً اثر کرنا شروع کر دے گا۔ وہ دو غلطی کون سے ہیں؟ غور سے سنیے، ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے تاکہ ان کو بھی اس سے فائدہ حاصل ہو۔ سب سے پہلی غلطی اور اہم غلطی وہ یہ ہے کہ ہم وظیفہ تو پڑھتے ہیں لیکن اخلاص اور یقین کے ساتھ نہیں پڑھتے، جس کی وجہ سے وظیفے میں اثر نہیں رہتا، وظیفہ پھر اپنا اثر نہیں دکھاتا۔ کوئی بھی وظیفہ آپ پڑھ رہے ہو، خواہ استغفار کا وظیفہ ہو، درود شریف کا وظیفہ ہو، یا اس کے علاوہ کوئی اہم عبادت ہو، مثلا نماز کو لے لیجئے۔ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہے ہیں، اس میں اخلاص نہیں ہے، نیت آپ کا خالص نہیں ہے، اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہیں، تو پھر اس نماز سے جو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ نماز اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے کیونکہ اس میں اخلاص نہیں ہے۔ اسی طرح آپ روزے کو لے لیجئے، اگر آپ روزہ رکھ رہے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے تاکہ لوگ یہ کہیں کہ بڑا روزے دار آدمی ہے، اللہ کے لیے آپ روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، تو پھر اس روزے سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح اگر آپ صدقہ خیرات دے رہے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، اس میں اخلاص نہیں ہے، نیت آپ کی خالص نہیں ہے، اللہ کے لیے آپ خیرات نہیں کر رہے ہیں، صدقہ نہیں کر رہے ہیں، تو ایسی خیرات بھی جو ہے قابل قبول نہیں ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ لاکھوں خرچ کریں گے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے لوگوں کو دکھانے کے لیے جو ہے یہ خیرات کی ہے، آپ نے اللہ کے لیے نہیں کی ہے، تو لہٰذا آپ کو اس سے ثواب نہیں ملے گا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کو۔ اسی طرح اگر آپ وظیفہ پڑھیں اور اس میں اخلاص نہ ہو، یقین نہ ہو کہ اس وظیفے سے جو ہے مجھے اثر ہوگا، آپ کو جو ہے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اخلاص رکھیے، اللہ کے لیے پڑھیے، انشاءاللہ اس سے آپ کو ضرور فائدہ ملے گا۔ اور ہاں، ایک اور بات بھی آپ کو بتا دوں، آپ جس مقصد کے لیے وظیفہ پڑھ رہے ہیں، وظیفہ پڑھتے وقت اس مقصد کو اپنے ذہن میں رکھ کر پڑھیں گے، انشاءاللہ جلدی آپ کو فائدہ ہوگا۔ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے، مجھے کسی چیز کی ضرورت تھی، کئی مہینوں سے جو ہے کوشش کے باوجود مجھے وہ چیز نہیں مل رہی تھی، تو میں نے وظیفہ پڑھنا شروع کیا۔ میں نے وظیفہ پڑھا اور اس مقصد کو ذہن میں رکھ کر میں نے وظیفہ پڑھا۔ یقین مانیے ایک دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا وہ مقصد پورا کر دیا، وہ چیز مجھے مل گئی۔ صرف ایک دن میں نے وظیفہ پڑھا اور اس مقصد کو ذہن میں رکھ کر میں نے وہ وظیفہ پڑھا۔ یقین مانیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دن کے اندر میرا وہ کام کر کے دیا، میری وہ چیز جو ہے مجھے مل گئی۔ تو آپ بھی جس مقصد کے لیے وہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اس مقصد کو ذہن میں رکھ کر آپ وظیفہ پڑھیں گے، انشاءاللہ آپ کو وہ مقصد جلدی پورا ہو جائے گا، وظیفہ اپنا اثر کرے گا۔ اور دوسری سب سے بڑی غلطی کیا ہے؟ دوسری سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم پابندی کے ساتھ وظیفہ نہیں پڑھتے۔ ہفتہ 10 دن پڑھ لیا، اس کے بعد ناغہ کر دیا، ایک دن 2 دن 3 دن چھوڑ کر جو ہے یا غلطی سے یا قصدن اس کے بعد جو ہم نے دوبارہ پڑھنا شروع کر دیا، تو یہ جو بیچ میں ہم ناغہ کرتے ہیں نا، اس کا جو ہے برا اثر پڑتا ہے، وظیفہ پھر کام نہیں کرتا ہے۔ دیکھیے آپ جو بھی وظیفہ پڑھیں، جس مقصد کے لیے پڑھیں، آپ اس وظیفے کو جو ہے پابندی کے ساتھ پڑھیں، پابندی کے ساتھ آپ وظیفہ پڑھیں گے، انشاءاللہ وظیفہ اپنا اثر کرنا شروع کر دے گا۔ دیکھیے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من لزم الاستغفار، جو استغفار کو اپنے اوپر لازم کرے، یعنی استغفار کو اپنے اوپر لازم کرے، مسلسل پڑھتا رہے، اس میں جو ہے ناغہ نہ کرے، مسلسل پڑھتا رہے۔ التزام کا معنی یہی ہے کہ اپنے اوپر بندہ لازم کرے، استغفار کو پڑھتا رہے بس۔ فائدہ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ لازم کرنے کے بعد پھر یہ فائدے ہوں گے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے تنگیوں سے نکالیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ پریشانیوں کو دور فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وہاں سے رزق عطا کریں گے جہاں سے آپ کا گمان تک نہیں ہوگا۔ تو یہ کب ہے؟ جب آپ استغفار کو اپنے اوپر لازم کریں گے، پابندی کے ساتھ پڑھیں گے، ناغہ نہیں کریں گے۔ تو جو بھی وظیفہ آپ پڑھیں پابندی کے ساتھ پڑھیں، اس میں ناغہ نہ کریں، اس سے پھر برا اثر پڑتا ہے وظیفے کے اوپر، وظیفہ پھر جلدی اثر نہیں کرتا۔ آپ جو بھی وظیفہ پڑھیں پابندی کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ، ان دو چیزوں کا لحاظ کر کے آپ پڑھیں گے، یقین مانیے وظیفہ فوراً اپنا اثر کرنا شروع کر دے گا۔ مجھے امید ہے میری باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا، مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں تو آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کے جواب میں آپ کو دے دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔